صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما لیجیے۔ تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے، کوشش کرو صلوات سارے بلند آواز سے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام کی آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جو مالک عزت دار ماتمی عزتدار مہمان بارگاہ کی دہلیز کے باہر بغیر کسی کام اور مقصد کے کھڑے ہیں، انہیں فرش مجلس تک کھینچ لانے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے ہے۔ اجازت ہے جی میں نوکری کا مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ شعبان کی 11 ہو گئی آج، اور شعبان سال کے 12 مہینوں میں مرید کے والوں باجی وہ واحد مہینہ ہے جس میں آل محمد کو کوئی غم نہیں ملا، کوئی غم نہیں ہے، کوئی ایک دن بھی سید غم والی درد والی نہیں ہے۔ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کی یکم شعبان کو آل محمد کو پہلی خوشی ملی ہے، اور ابھی وہ خوشی آل محمد نے جی بھر کے نہیں منائی کہ اگلی خوشی آ گئی ہے، وہ ابھی جی بھر کے نہیں منائی کہ اگلی آ گئی ہے۔ تواتر سے تسلسل سے خوشیاں آتی رہی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں خوشی کی بات ہی کروں۔ میرے بعد بھی مصائب میرا خیال ہیں پڑھنے والے صاحبان، میں ہماری پہچان چونکہ فضائل ہے، مصائب تو صرف تکمیل مجلس کے لیے پڑھنے والے لوگ ہیں، تو شعبان میں تو پھر فضائل ہی ہے جی۔ مجھے ایک مقصد تھوڑا بتا دیجیے گا کہ مجھے پڑھنا کتنا ہے؟ آدھا گھنٹہ 35 منٹ پڑھ لانا جی، بات ٹھیک ہے۔ بس یکم شعبان تو شروع کرتے ہیں جی، بس ٹھیک ہے، بس یکم تو پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، جتھے ذاکر آ گئے پھر اتھے سلام کر دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بس یکم شعبان میرا خیال ہے مجھے ان بچوں کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی حضور خصوصیت کیا ہے، یکم کو کیا ہوا تھا، یکم کی مناسبت کس ذات توحید صفات سے ہے۔ میں پہلا مصرع پڑھوں گا، یقیناً آپ پہنچ جائیں گے تو پھر میں اسی حساب سے سفر شروع کرتا ہوں، ورنہ مجھے موضوع بدلنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے، سبحان اللہ۔ بھیا آپ بولتے تو مجھے اچھا لگتا ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے۔ ذاکری قانون کے مطابق ذاکر ڈاکٹر صاحب پہلے بات یہاں سے شروع کرتے ہیں، پھر ایک سٹیپ پھر ایک سٹیپ پھر ایک سٹیپ یوں اوپر جاتے ہیں۔ میں پہلی بات ہی اپنے کاغذات میں اتنی بڑی کر رہا ہوں کہ میرے اندر صبر نہیں ہے کہ میں ہولی 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 اتنے جاواں، جتھے شروع کریں گے اتنے تک جاواں گے۔ نہ دکھنے والے کا، لیکن باجی میں ایک بی بی کی عزت پڑھنے لگا ہوں
جتنی بڑی بڑی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی انہیں کھڑا کرو. اگر میری مالکن کے علاوہ کسی اور کے حصے یہ عزت آئی ہو بالکل لحاظ نہیں کرنا, کیمرے کے سامنے مجھے ٹوک دینا ہے یہ سچا ممبر ہے, اس میں جھوٹی باتیں نہیں کرنی. اور اگر ڈاکٹر صاحب میری بات ٹھیک ہو, کوئی میری بیوی کا شریک بھی نہ ہو, پھر جو نہ بول سکے پھر وہ بندہ بیمار ہے اس کا علاج کیجیے گا. ڈاکٹر جو ہے تسی نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے, خطابتوں کے شہر کا چراغ زینب ہے. کیا ہے 5 اماموں نے مشورہ اس سے تو طے ہوا نا خدا کا دماغ زینب. سبحان اللہ. چلو جس کا ہاتھ علی کی بیٹی سے بھیگ لیتا ہے وہ بولے ہے علی. سبحان اللہ. میں بسم اللہ کرا اور مرید کے لیے کیا بات ہے. آپ جیتے رہیے بھیا. نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے, خطابتوں کے شہر کا چراغ. کیا ہے 5 اماموں نے مشورہ اس سے, کیا ہے 5 اماموں نے مشورہ اس سے تو طے ہوا نا خدا کا دماغ زینب ہے. زینب ہے. میں بڑا حضور اس بات کا باوجود ممبر پہ اعتراف کرنے میں مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے, کوئی یار نہیں ہے. میں اندروں بڑا کمزور بندہ, تو میں بڑی چھیتی نہ کسی دے پیچھے بھی لگ جانا. جدو سامنے کو میری کوئی تسلی والا بیٹھا ہوئے تو پھر میں چوڑا ہو جانا. جدو سامنے کو بزرگ بیٹھا ہوئے تو میری لتاں بھی کمبن لگ جاتی ہیں. ہاں کوئی اچھا جی نہیں, بزرگوں کے سامنے ایسی کمزوری ہیں جی. بی بی کا اختیار ایک پڑھنے جا رہا ہوں جی. کوشش کریں گے ہر شخصیت کے 2 3 قطعات باوجی پڑھتے پڑھتے ہم آج کی تاریخ تک آ جائیں. محراب و سجدہ گاہ و مصلی بھی بولتا. محراب و سرکار محراب و سجدہ گاہ و مصلی بھی بولتا. مصروں سے مجھے اتنا پیار ہے, میں اگر ترازو کے ایک باٹ میں اپنے دونوں بیٹے رکھوں نا اور چوتھے مصرے کو دوسرے باٹ میں رکھوں, میرے لیے مصرہ زیادہ قیمتی ہے. پھر تسی دیکھ لو کہ میں کتنی قیمتی چیز تہاڈی نظر بھیجن کرن لگا. محراب و سجدہ گاہ و مصلی بھی بولتا. محراب و سجدہ گاہ و مصلی بھی بولتا. یہ فرش کیا ہے عرش معلی بھی بولتا. رکتی نبات قرات شبیر پہ فقط زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا. اللہ اکبر. اللہ کرے جنہا ہاتھ نہیں اٹھے شیعہ نہ ہوئے. باقی جڑے یہ مہمان ہے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسکرا دینا بھیا, داد میں شکل دینا, مسکراہٹ چہرے پر رکھنی. محراب و سجدہ گاہ و مصلی بھی بولتا. یہ فرش کیا ہے عرش معلی بھی بولتا. رکتی نبات قرات شبیر پہ فقط زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا. بی بی کا مقصد ہی جب حسین کی تلاوت سے حضور پورا ہو گیا, اگر نہ اختیار عالیہ کا اس سے بھی آگے ہے. زینب ارادہ کرتی تو ایسے ہی ایک 4 مصرے اور میرا پڑھنے پہ دل کر. میں بسم اللہ کروں سرکار. محراب میں بسم اللہ میں جتنی دفعہ سرکار جتنی دفعہ آپ حکم فرمائیں. نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے, خطابتوں کے شہر کا چراغ زینب ہے. کیا ہے 5 اماموں نے مشورہ اس سے تو طے ہوا نا خدا کا دماغ. محراب و سجدہ گاہ و مصلی بھی بولتا. یہ فرش کیا ہے عرش معلی بھی بولتا. رکتی نبات قرات شبیر پہ فقط زینب ارادہ کرتی تو اللہ بھی بولتا. اگر آپ تھوڑی سی میری ہیلپ کریں کہ فضائل کو مطلب مصائب کی بات ہے لیکن میں مال صاحبوں سے ایک فضائل کے رنگ میں کرنے جا رہا ہوں. میں بابا جی میرے خیال ان بچوں سے زیادہ چھوٹا تھا تب سے سن رہا ہوں کہ باہر سے اعتراضات کے تیر جو ہے نا وہ شیعت پہ بڑی شدت سے برس رہے. یہی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب ابھی اندر بیٹھک میں بیٹھ کے کہ اعتراضات کے تیر جو ہے نا وہ بڑی شدت سے شیعت پہ. شیعہ کالے کپڑے کیوں پاندے نے,
یہ شیعہ سلجنا کیوں کٹتے ہیں؟ یہ رون کتنے لکھے ہے؟ یہ کالا عالم کتنے لکھے ہے؟ یہ علی ولی اللہ کتنے لکھے ہے نا جی؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کے دور سے چلتا آ رہا ہے نا اعتراض. ہم ہر بات کا جواب دیتے آئے ہیں. جب ان کو جواب ملنا شروع ہو گیا پھر انہوں نے ایک اور ٹیکنیک بھجن اپنائی. کیا؟ اے شیعہ کہانیاں بڑیاں گھڑتے ہیں. انہیں سٹوریاں بنائی ہوئی نے. یہ جدوں کسی شخصیت کا ذکر شروع کر دینا تو پھر انہوں اتنا ودا دیں اتنا ودا دیں اتنا ودا دیں کہ ہر حد نہیں پار کر جاندے. سن رہے نہیں ہم ایسے. اب ان میں اعتراضوں میں سے ایک اعتراض کیا جی یہ جب علی کی بیٹی کی تعریف بیان کرنے لگتے ہیں نا مدینے میں بی بی کے حوالے سے کوئی بات کرے یہ کہتے ہیں بی بی اتنی عزت شرم و حیا کا پیکر تھی کہ مصلے پہ جاتی تھی تو کنیزوں کے سہارے جاتی تھی. ماں نانا کی قبر پہ جانا تو یہ دیکھ کے جانا کہ کہیں چاند کی روشنی تو نہیں. تاریک راتوں میں اتنی احتیاط برتتی تھی بی بی کہ تاریک راتوں کا انتخاب کرتی تھی ماں کی قبر پہ نانا کی قبر پہ بھائی کی قبر پہ جانے کے لیے. تاریک راتوں کا قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو کنیزیں قرآن کے ورق پلٹایا کرتی تھیں. اتنی نفاست اتنی شرم و حیا کی پروردگار علی کی بیٹی جب اسی بی بی کا ذکر کرتے کرتے یہ شام جاتے ہیں یہ کہتے جی لاکھوں کا ہجوم تھا. علی کی بیٹی خطبہ دے رہی تھی نہ بی بی کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ آئی نہ زبان میں لکنت آئی نہ پریشانی کا بال پہ چہرے پہ آیا نہ بی بی پریشان ہوئی نہ بی بی کا دل گھبرایا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے جب اتنے سارے بھائی کے قاتل بیٹوں کے قاتل بھانجوں کے قاتل بھتیجوں کے قاتل اتنا بڑا رش سامنے ہو اور مزاج کے بالکل الٹ ماحول ہو تو مرد ہو اچھا بھلا اس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی اس کے پسینے آنے لگ جاتے ہیں. یہ تو پھر مستور ہے. وہی مستور نہیں جو مدینے میں مصلے پہ جائے تو کنیزیں ساتھ ہوں ماں کی قبر پہ جائے تو اس احتیاط سے جائے کہ چاند کی روشنی نہ ہو نانا کی قبر پہ جائے اس احتیاط سے جائے تاریک رات ہو تو میں جاؤں. یہ کیا کرتے ہیں انہیں شخصیت کا پتہ ہی نہیں چلتا. کیسے ممکن ہے کہ اتنے مشکل حالات میں کوئی بی بی خطبہ دے کوئی مستور خطبہ دے اور اس کی آواز نہ کانپے اس کے چہرے پہ پریشانی کی آثار نہ ہے. مالک کے ذکر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں بی بی کا گھبرانا ڈرنا پریشان ہونا بنتا ہی نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ جس نے عباس کی جلالت میں قہر توحید کو سنبھالا ہو شامی کتوں سے وہ ڈرے کیسے جس نے غازی سا شیر پالا ہو. سیدہ کو سلام کرنے والا حیدری بنتا ہی نہیں. یا علیہ مالک آپ کو سلامت رکھے مالک آپ کا معیار سلامت رکھے. بنتا ہی نہیں. جس نے عباس کی جلالت میں قہر توحید کو سنبھالا ہو شامی کتوں سے وہ ڈرے کیسے جس نے غازی سا شیر پالا. آگے چلیں تھوڑا سا. تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے. سیدہ کا تذکرہ ڈیوٹی حاضری پوری ہو گئی. آگے کون سی مناسبت ہے؟ 3 شعبان سے شروع کیا تھا. تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے. آپ ہمارے دوستوں کی تاریخ پڑھے انہوں نے لکھا امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے صحابہ ہیں. صحابہ کی فہرست جب تیار کرتے تو مولا حسین کا نام ادھر لکھتے ہیں. چلیں وہ آپ کا مزاج ہے وہ آپ کا ظرف ہے آپ جہاں چاہیں لکھیں. ہمیں آپ کے عقیدے سے کوئی سروکار نہیں. ہم نے اپنے عقیدے کے اوپر دفاع بھی کرنا ہے اس کا پرچار بھی کرنا ہے تبلیغ کرنی ہے. آپ اپنے عقیدے کی کریں. تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے اور علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں. ہائے ہائے کوئی تو ہوگا جو کہے گا کہ ہمارا بھائی بیٹا ٹھیک کہہ رہے. تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے تم اسے اصحاب کی. میں اگلے مصرے کے اگلے شعر کے فوراً بموسم
سلام بھی کر جاؤں تو میری ڈیوٹی مکمل ہے، اگر یہ بول پڑے تو، نہ بولے تو میں گھنٹہ بھی پڑھوں تو میرا راج نہیں ہونا جی۔ تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، ادھر سامنے آؤ ذرا، تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، اور علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں، وہ سلام اللہ کا سالار ہے میرا حسین، کون؟ جس کی پوری فوج میں کوئی رضی اللہ نہیں۔ آئے ہائے سبحان اللہ، سلام ہے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو سلام ہے، بڑھیا خیرہ بڑھے بھی کیا کہنے، تم اسے تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، اور علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں، وہ سلام اللہ گر سالار ہے میرا حسین، جس کی پوری فوج میں کوئی رضی اللہ ہے۔ میں نے ماسٹر کوشش یہی کی تھی کہ میں نا مصرے پہ مصرہ پڑھوں گا تو تسی چھیڑو گے تو میں اینج چھڑ جاؤں گا، میں تو ٹائم ہی نہیں لگتا چھڑ دیں۔ حسین بادشاہ کے لشکر میں کوئی رضی اللہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے، ہاتھ کھڑا کرے جڑا بندہ میری گل نال متفق نہیں ہے۔ سنتے لوگ میں کہہ کی رہے ہیں یہ حال یہ تو بلشت میں آکے ہاتھ کھڑا کرو جڑا میری گل نال متفق نہیں، تھوڑی خیر ہوئے تھوڑی خیر، یہ صرف ساڑھے قوم دیاں نے ذرا جلد بازیاں نے، یہ گل پوری بات جی سن دے نہیں کہ سدھے ہو جاندے نے، تھوڑی جی گل ایک اور سیکنڈ چپ کر دے تو مکاری لڑی تھی پوری، ٹھیک ہے۔ کوئی رضی اللہ نہیں ہے میرے بادشاہ حسین کے لشکر میں، میرے مالک مصطفیٰ کے لشکر میں رضی اللہ ہیں، ادوں بہتا بھی چپ کر جو پھر بھی ہیں، مالک مصطفیٰ کے لشکر میں حضور ایک کثیر تعداد ہے رضی اللہ صاحبان کی، کہیں کہیں کوئی کوئی علیہ السلام ہے، بادشاہ مصطفیٰ کے لشکر میں بھیجن رضی اللہ ڈھیر سارے، بادشاہ حسن کے لشکر میں بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے، بادشاہ علی کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے۔ پھر نام لیتا ہوں اور پھر میں آہستہ سے جملہ کہوں گا، بادشاہ مصطفیٰ کے لشکر میں بھی رضی اللہ تھے، بادشاہ علی کے لشکر میں بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے، بادشاہ حسن کے لشکر میں بھی بھائی جان ایک کثیر تعداد رضی اللہ صاحبان کی تھی۔ پتہ نہیں میرا مالک حسین کس مزاج کبریائی کا نام ہے، ان تینوں کی نسبت حسین کے پاس لشکر سب سے کم ہے، لیکن کوئی رضی اللہ نہیں، سارے علیہ السلام ہیں، کوئی رضی اللہ نہیں، سارے کنفرم علیہ السلام ہیں۔ اب جو بندہ مولوی کو دن میں 3 ٹائم دودھ پتی پلاتا نا خالص، کہ بلا کوئی دین کی بات بتا کے میرے علم میں اضافہ کیجئے گا، اللہ کرے او ہلے ہی نہ، تو جڑے بندے نے کسی فقیر دا بوا نہ پیا نا، وہ ایک بندہ میرے نہ گل کرے تو میں اس کلے نہ گل کراں گا جی۔ میں نے سرکار ایک فقیر سے پوچھا، میں نے کہا سرکار ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، کیا؟ میں نے کہا جی حسین منی وانا من الحسین کی روح سے، حسین بھی تو محمد ہے نا، ایسے ہی نا، حسین منی وانا من الحسین کی روح سے، میرا مولا حسین بھی محمد ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ میں نے کہا جی کلونا محمد کی ذیل میں بھی حسین، جب محمدوں کی فہرست بنتی ہے تو جب کلونا محمد ہیں تو اس کلونا میں بھی حسین آتے تو حسین محمد ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے۔ میں نے کہا پھر سمجھ نہیں آ رہی کہ جب اس محمد کے ساتھ رضی اللہ تھے اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ سوال ٹھیک ہے، غلط سوال تو نہیں، کوئی تفرقہ کوئی انتشار پھیلانے والا سوال تو نہیں؟ ہاں، وہ بھی محمد یہ بھی محمد، وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم، وہ بھی حجت خدا یہ بھی حجت خدا، وہ بھی اللہ کا ولی یہ بھی اللہ کا ولی، وہ بھی معصوم یہ بھی معصوم، وہ بھی وجہ اللہ یہ بھی وجہ اللہ، وہ بھی لسان اللہ یہ بھی لسان اللہ، وہ بھی نور خدا
یہ بھی نور خدا. سب صفات ایک جیسی ہیں. چلتے 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 دونوں اپنے اپنے لشکر کے سپہ سالار. وہ بھی میدان جنگ جاتا رہا, یہ میرا مولا بھی میدان جنگ جاتا رہا. اس کے سامنے بھی دشمن اس کے قتل کی نیت سے آتے رہے, اس کے سامنے بھی دشمن قتل کی نیت سے آتے رہے. جب سب کچھ ایک جیسا آ رہا ہے, پھر یہاں سے یہ ہلکا سا فرق کیوں؟ اس کے ساتھ ڈھیر سارے رضی اللہ, کہیں کہیں کوئی علیہ السلام. اس محمد کے ساتھ سارے کا فرم علیہ السلام, کوئی دور دور تک رضی اللہ کا نام و نشان نہیں. وجہ کیا ہے؟ آئے اس فقیر نے جملہ پورا کہوں تو پھر مجھے کیا لطف آیا, آدھے جملے پہ آپ بولے تو میں آپ کو سلام کروں. اس فقیر نے باجی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا, مجھے کہتا ہے حیدر پتر کو سوچنے والی گل ہے, رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو ساری عمر کوشش کرتا رہے کہ کسی طریقے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہائے ہائے, چلو جڑا میرے تو بہت نفیس ہو ہاتھ نہیں بھی اٹھے تو خیر ہے. بھائی جان, رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو ساری عمر کوشش کرتا رہے کہ کسی طریقے وہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں کہا جی پھر؟ انہوں نے کہا جی آ کربلا میں دیکھ, یہ جو کربلا والے 72 ہیں نا, ان کے بارے میں اللہ کوشش کر رہی ہے 72 مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. ان کے بارے میں اللہ مالک آپ کو سلام کریں, ان کے بارے میں توحید کی کوشش ہے. حسین اپنے 71 سمیت مجھ سے راضی. تو جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں ان کی کلاس اور ہے. کیا بات ہے. جنہیں اللہ راضی کر رہا ہے ان کی بھیا کلاس ہی اور ہے. تو پھر کم سے کم میں سارے بزرگ بیٹھے ہو, بندہ ایسے بندن پیر مننے کہ میدان معاشرے جو پیر دے پیچھے جائے تے اللہ آکھے بس تو آگے ہے ہوں انہوں خیر ہے. او پیر نہ ہوئے بھی مرید جائے تے پیر سب پہلو کان نہ پی کھلوتے ہو. مرید اگے ہو کیا کہ سرکار میرا کچھ کرو, وہ آکھے تیرے کو پھردا ہے تو میرا کچھ کر. ایسا نہ ہونا چاہیے. تو جب آپ واسطہ سفارش لے کے جائیں تو آگے سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو, آپ کلیئر ہو جائیں. ایک 4 مصرے اور پڑھتے, پھر ہم سوا کا گھنٹہ اور پڑھتے. نہ نہیں مصاحب خان آ کرتے جس نالے دن ذرا گھٹ مصروف ہوں. اعلان کر رہا ہے, میں غالباً 3-4 سال بعد اس بارگاہ میں آیا ہوں. ایک کوئی 3-4 سال پہلے, ابھی یہ تو تعمیر بھی نئی ہوئی تھی, 9 ربیع الاول کا جشن پڑ گیا تھا. ہونے پتہ لگنا بھی ان مصرے تو بعد کوئی 4 سال ہور کٹ کے آنا ہے, جا کے پھر کو مہینے 1.5-2 بعد کو چکر بن جائے گا. یہ تھوڑے بولن دسنا جی. اعلان کر رہا ہے, اسی مصرے تو سنو, بڑے بڑے بندے رس گئے. اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ. تو جو اس رومال کی باری اہمیت بتانے کی ضرورت نہیں مقصد. اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ کیا اشکوں سے بڑھ کے حشر میں نایاب کچھ نہیں. آپ کے آنسوں سے بڑھ کے تو دنیا کی ایک ہی چیز ہے جس کے نیچے حسین کی اماں کا رومال آتا ہے. ہاں, ہیرے جواہرات کے نیچے نہیں آتا, آب کوثر کے نیچے نہیں آتا, سلسبیل کے پانی کے نیچے نہیں آتا. صرف حسین کے ماتمی کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے نیچے محمد کی اکلوتی بیٹی کا رومال آتا ہے. اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ. اعلان کر رہا ہے. مصرع پڑھنے سے پہلے میں ایک دعا کرنا چاہ رہا ہوں. کر لوں بھیا؟ اللہ کرے جڑا چوتھے مصرے تے نہ بولے انہوں بھوک لگی ہوئے, بھوک دی وجہ تو چپ کیتا ہوئے. اللہ کرے باوجی انہوں نیندر آئی ہوئے. اللہ کرے کام تو سدھا آیا ہوئے. اللہ کرے پیاس دی وجہ تو زبان پتھر ہوئی ہوئے. انشاءاللہ کسے بندے نے عقیدے دی کمزوری دی وجہ تو چپ نہ ہونا پائے. جڑا عقیدے دی کمزوری تو چپ ہویا تو محسوس ہویا تو میں دسنا, میں لے جاؤں گا تو کسے سکی نہرے چھوٹ کے آواں گا, نہ ڈبے تو نہ باہر آئے, دو میں کم ہونا. اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ. اگر اس کا حوالہ میری ذات پہ صرف داد لینے کے لیے کروں تو میں آپ کا مجرم. اگر معصوم کی بات ہو تو جو نہ بولے پھر ہو جانے تو میرا مولا معصوم جانے. اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ اشکوں سے بڑھ کے حشر میں نایاب کچھ نہیں. ہر ماتمی کے پاؤں کے چھالوں کے سامنے منکر تیری زمین کے محراب کچھ نہیں. میری صرف اس بندے سے بات ہے جسے ماں نے حسین کے ماتم کے لیے مانگا ہے. سارے بولو ہے
اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ، اشکوں سے بڑھ کے حشر میں نایاب کچھ نہیں، کیا کہنے اشکوں سے بڑھ کے حشر میں نایاب، ہر ماتمی کے پاؤں کے چھالوں کے سامنے منکر تیری جبین کے محراب۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جڑی بے ساختہ داد آئی ہے نا، یقیناً اس گل تے ماتمی دا ہی بولنا بنتا سی۔ تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو ایک موضوع پہ چھڑ دیا، میں 4 مصرے اور پڑھ دوں۔ بسم اللہ بسم یہ شیعہ کملے ہو گئے نے، نہیں سوری یہ اعلان پرانا ہو گیا ہے، یہ غالی کملے ہو گئے نے، خون بہاتے حسین کی راہ میں، کی فائدہ؟ زنجیر مارتے، کمازہ نہیں کرتے، زخمی کر لیتے اپنے آپ کو۔ یہ کملے نے، یہ جھلے نے، یہ بھنگی نے، یہ چرشی نے، نہیں آخ دے مولا دی قسم میں تن خانہ 50,000 جگہ تے انہوں نے، اسی پاگل ہیں، سن زخم نہیں لگ دے، سن درد نہیں ہوندا، اس کے باوجود بھائی کیوں اپنے آپ کو کاٹ پیٹ رہے ہیں؟ کرین ابن محمد کی عزاداری کے، کرین ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عبادت کے راز بڑھتے ہیں۔ میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ صرف زنجیر کرنا میری بات ہے، سارا مرید کے بولے حیدری، ہمارے پاس تو یہی وجہ ہے زنجیر نہیں بھائی جانا چھوڑنے کی۔ آپ جی کرین ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عقیدت کے راز پڑھتے ہیں۔ میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتے تھوڑا اور آپریشن نہ کر لئیے، کوئی دل لگ گیا بابا جی، کر لئیے، زنجیر نہ مارو۔ اچھا جی پھر کی کریے؟ بلڈ بینک کو خون کی بوتل دے دیں۔ آئے تیرے آپشن تو صدقے جاما، کیا کریں؟ کی کریے فلک شیر شاہ جی؟ بلڈ بینک کو خون کی بوتل 2 بوتلیں دے دیں۔ اچھا وجہ جی وہ جب آپ زنجیر مارتے کمازہ نہیں کرتے تو آپ کا خون تو سڑکوں پہ، نالیوں میں، گلیوں میں، دیواروں پہ لگ جاتا ہے، بعد میں وہ خون زمین پہ گرا ہوتا ہے، اوپر سے جانور گزر جاتے ہیں، اوپر سے گاڑیاں گزر جاتی ہیں، اوپر سے بندے گزر جاتے ہیں، انہیں دھو کے پھر نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے، نالیوں میں تو نجاست ہوتی ہے۔ تو اس خون کا حسین کو کیا فائدہ ہے؟ یہی آپ کسی بلڈ بینک کو خون دے، وہی خون کی بوتل چاہے مہینے 2 مہینے بعد کسی مرتے ہوئے بندے کو لگے، وہ جان اس کی بچ جائے، مولا حسین کتنے خوش ہوں گے۔ اب بابا جی ڈاکٹر صاحب جو ہوتا ہے نا ممی ڈیڈی شیعہ، برگر شیعہ جو ہوتا ہے نا بابا جی، واقعی قبلہ صاحب بالکل صحیح فرما رہے، خون تو نالیوں میں بہ جاتا ہے، اس کا حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حسین تو اس سے خوش ہوں گے نا جس سے کسی کی جان بچ جائے۔ غلط، بالکل غلط، تسی خرائی دی داد دیو گے، بالکل غلط۔ تجھے کس نے کہا میں زنجیر اس لیے مارتا ہوں کہ فائدہ حسین کو ہو؟ نا ویڈیو وہ نا جتنی سماعت بلند گئی ہے مجھے لطف نہیں آیا جملہ کہنے کا، پورا کہتا ہوں۔ جس بندے نے ایک مرتبہ بھی یا حسین کیا نہ بولے تو میں اپنی زبان واٹ کیوں دی تلی تے رکھ دیاں گا۔ تجھے کس نے کہا کہ میں زنجیر اس لیے مار رہا ہوں کہ فائدہ حسین کو ہو؟ آخر کا علاج کرا، جو کربلا میں اللہ سے فائدہ نہیں لیتا وہ تیرے سے لیتا ہے۔ مجھے ختم کر دیا اس بندے نے جس کا ہاتھ ہی نہیں ہو سکا یار۔ سید ڈاکٹر صاحب
اور کچھ دوں؟ کیا بات ہے، کیا کہتے ہیں، کیا بات وہ تیرے خون کی بوتل پہ بیٹھا ہوا ہے، کیا فائدہ حسین کو تیرے خون کی بوتل کا؟ اے منت ہے، ویسے تو مجھے یقین ہے جتنا خوبصورت معیار ہے جو خوشبو تطہیر بارگاہ میں آ رہی ہے، بڑھتا ہی نہیں کہ تھے کہ ایک قدہ پیس بھی نقشالہ ہوئے، لیکن کیمرے کے ذریعے تو ساری دنیا دیکھ ہی رہی ہے نا۔ اے منت ہے، میری لڑائی نہیں، اگر کوئی بندہ اس وجہ سے زنجیر زنی کرتا ہے کہ فائدہ حسین کو ہو، تینوں تیری امی دا واسطہ ہی چھڑ دے، کیونکہ مولا دا واسطہ تے بھائی جانوں دے نہیں چلنا نا، تینوں تیرے امی ابو دا واسطہ ہی زنجیر چھوڑ دے، کوئی فائدہ نہیں تینوں، ایمی اپنے آپ نوزیت چی مبتلا کر رہے ہیں۔ میرے پاس زنجیر مارنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے، آپ میں سے جس کے پاس وہ ہو، تین بھی تیری ماں دی جھولی دی تربیت دی قسم ہے، وہ بندہ بولے جی کل کو ہور بجاؤ بے شک نہ بولے، میرے پاس زنجیر مارنے کا مرشد ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے قبر میں جا کے اپنا عقیدہ بتانا نہ پڑے، بس ڈاکٹر صاحب اپنے پاس یہی وجہ ہے۔ 10 منٹ پڑھ میرے ماتم کے نشان دیکھو، میری کما زنی کے، میری زنجیر زنی کے، اسی سے خود فرشتے طے کر لیں یہ کس عقیدے کا مالک ہے۔ میں بادشاہ نو ملن جاواں تو اتھے جا کے بھی انویسٹیگیشن بھگتاں، کیا بات، مجھے بادشاہ علی سے ملاقات کے درمیان ڈسٹربنس نہیں چاہیے، کیا بات، واہ واہ، کیا کیا، واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیں جی، بسم اللہ بسم اللہ، سیدہ بھی ہوگی، مولا حسین بھی ہو گئے، آگے چلوں۔ تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے، 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 پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے، اس کو اٹھا کے ہاتھوں پہ کرار نے کہا عباس ہی بطول کے سجدوں کا جسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے، پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے، اس کو اٹھا کے ہاتھوں پہ کرار نے کہا عباس ہی بطول کے سجدوں کا۔ اور کوئی جگہ ہوتی نا مجمع 1% بھی نالائق ہوتا یا مجھ سے پیچھے ہوتا، مجمع تو میرے تو بھی 2 قدم آگے ٹور رہے ہیں، تو میں یقیناً لالا جی کوئی 2-4 منٹ دی گل کردا، ہوں کوئی گل نہیں کرنی جی، بالکل آہستہ آہستہ 4 مصر پڑھنے، آگے 2 قطعات زور کے پڑھتے اور اسی پہ راضی رہیے گا۔ 4 شعبان کو علی گھر میں، 4 شعبان کو علی گھر میں آئے جس کے نصیب سوتے ہیں، بولے یوسف سے حضرت شبیر کیا دیکھ لے بھائی ایسے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، جسے واقعی تک رسائی ہو گئی ہے۔ آپ جی یہ بھیا 4 شعبان کو علی گھر میں، 4 شعبان کو علی گھر میں آئے جس کے نصیب سوتے ہیں، بولے یوسف سے حضرت شبیر دیکھ لے بھائی ایسے ہوتے ہیں، دیکھ لے بھائی ایسے ہوتے ہیں۔ یہ ممبر کا غلاف ہے، قبر حسین کی شبیہ ہے، میز نہیں ہے، ٹیبل نہیں، یہ قبر حسین کی شبیہ ہے۔ یہ اس کے اوپر جو غلاف ہے نا، یہ اس کے اوپر اس غلاف کے اندر ہاتھ ڈال کے قسمن حلفن بات کر رہا ہوں، کوئی میری بات کا مرشد یقین کر لے، وہ دی مہربانی، جڑا نہ کرے وہ موجہ مانے، وہ میری گل ہی نہیں۔ یہ جو دریاؤں میں روانی ہے پوری دنیا کے، یہ جو آپ گلوبل میپ دیکھیں نا تو سائنس کہتی ہے دنیا جو ایک انڈے کی شکل کی ہے نا، اس پہ 70% پانی ہے۔ ہاں جی، یہ جڑے نہیں بولے تو کچھ اور تو نہیں پڑھ بیٹھے، 70% پانی ہے، 30% خشکی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ڈبل سے بھی خشکی کی نسبت زیادہ ہے پانی، ڈبل ہو تو 60 ہو، 2.25 گنا زیادہ ہے نسبت پانی کی۔
میں چوتھے مصرے پہ جا کے داد لوں تو پھر مولا دی قسم داؤ کے مرید کیا لو تو کوئی تیر نہیں ماریا. چوتھا مصرا تو میں مولا عباس دے کسی ماتمی دی قبر تے بھی جا کے پڑھاں گا تو میں داد آ جائے گی. تو کمال ہے تسی اگلے مصرے تے بولو یہ جو دریاؤں میں روانی ہے صرف غازی کی مہربانی ہے. جو بندہ میری بات سمجھ تو کہ میری بات ہی اس کے ساتھ ہے. بھائی جان یہ جو دریاؤں میں روانی ہے صرف غازی کی مہربانی ہے. دروازے پہ دستک کون ہے؟ اندر سے پوچھتے باہر کیا منگن والا. واہ واہ کون ہے؟ سبحان دیوے فلک شیر شاہ تیری بھی خیر. کون ہے منگن والا؟ کی چاہیے؟ روٹی ہے، پانی ہے، کوئی پرانا لباس ہے، کوئی خستہ حال جوتا ہے، یہی مانگا جاتا ہے. میں اور کڈا کوکھا سوال کر لے شاید. اچھا جڑے نہیں بولے تو کدی کسی فقیر نے بوئے تے دروازے تے دستک دے کے پوچھے کو 10 مرلے دا پلاٹ ہے، کو 10 مرلے سونا 10 تولے سونا ہے، کوئی گھر دی رجسٹری ہے؟ نہیں پوچھا نا کدی. کیا یہی سوال ہوتا ہے؟ روٹی ہے، پانی ہے، کپڑا ہے، جوتا ہے، کوئی صدقہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کوئی خیرات کی رقم ہے، یہی ہوتا ہے نا جی. کیوں؟ کیونکہ اس کی یہ ضرورت ہے. یہ اگر اسے نہ دیا جائے تو وہ مر جائے. لیکن اس فقیر کے پاس بھائی جان آپشن ہوتا ہے. اس دروازے سے روٹی نہ ملے گی تو وہ اگلے پہ چلا جائے گا، یہاں سے پانی لے گا، آگے سے روٹی لے گا، یہاں سے نہ ملے گا اس سے اگلے سے لباس لے گا، وہاں سے نہ ملے گا اس سے اگلے سے جوتا لے لے گا، وہاں سے نہ ملے گا اس سے اگلے سے کوئی صدقے کے پیسے لے لے گا، وہ نہ ملے گا اگلے دروازے پہ جا کے کوئی خیرات کی رقم لے لے گا. اس کے پاس آپشن ہے، اس کے پاس رستہ ہے. یہ دروازہ نہیں تو یہ صحیح، یہ نہیں تو یہ صحیح، یہ نہیں تو وہ صحیح. اب سوچو کہ جس بھکاری کے پاس دروازہ ہی ایک ہو، اس کے پاس دوسرا دروازہ ہی نہ ہو، اس کے پاس اور ڈاکٹر صاحب آپشن ہی کوئی نہ ہو، اس کا گڑ گڑانا کتنا بنتا ہے. جسے دوسرے دروازوں کی آپشن ہوتی ہے گڑ گڑاتا وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ آج کو روٹی دیو، اللہ تعالیٰ آج کو پانی دیو، جب کہ اسے پتا بھی اتھوں نہ لبے گی تو میں گل لوں گا. لیکن جس کے پاس باوجی ایک ہی دروازہ ہو، اس کے لہجے کا گڑ گڑانا کتنا ہونا چاہیے، اس کی طبیعت کے اندر مسکینی کتنی ہونی چاہیے، اس کے اندر سوال کرنے کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کرنا کتنا ہونا چاہیے. میں منت کر رہا اور دعا کر رہا ہوں قبر حسین پہ مولا جڑے بندے منظر ویکھ چکے ہیں انہوں نے بولن دی توفیق دینا، جڑے نہیں دیکھ سکے جان دے ہو ہے نے اس حقیقت نو. لیکن مولا دعا ہے اگر وہ بول پڑتے وہ جا کے ویکھن پھر میں اتھوں دعا کر دین. یہ جو دریاؤں میں روانی ہے صرف غازی کی مہربانی ہے. قبر عباس پہ جبین رکھ کر علقمہ پوچھتی ہے پانی ہے. میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں. چلو جو پہنچ گئے ہو بولو حیدری. یہ جو دریاؤں میں روانی ہے صرف غازی کی، قبر عباس پہ جبین رکھ کر علقمہ پوچھتی ہے پانی ہے. داد جتنی ایک مجلس کی ایک جشن کی ہونی چاہیے، مجھے آپ کی دعا سے اس سے زیادہ ڈاکٹر صاحب ہو گئی. باقی انشاءاللہ رات ٹھیک 9:30 بجے مرید کے باوجی کے زیر انتظام جشن بادشاہ علی اکبر کا میں بشرط سے تو زندگی وہاں حاضر ہوں گا جی. آج ہی رات 9:30 بجے. حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں ہمارے ملک سمیت پوری دنیا کے، لیکن ہمارا کنسرن جو ہے اپنے ملک سے. شیعت کی اور شیعوں کی نفرت اتنی کوٹ کوٹ کے دلوں میں بھر دی گئی ہے کہ شیعوں کو قتل کرنا اپنا فریضہ دینی سمجھے جانے لگا ہے. پریشان ہو گئے کچھ جوان بزرگ تو میرے ساتھ ہیں، جوان پریشان ہو گئے. انہوں کی ہو گیا چنگے پہلے گل کر دینا. اگر مقصد صرف داد ہے تو پھر تو مجھے سلام کر جانا چاہیے نا، کوئی میسیج بھی تو باوجی کنوے ہونا چاہیے. شیعوں کو قتل کرنا ثواب سمجھا جانے لگا ہے. یہ بھی 10-12 دن پہلے پشاور میں ایک واقعہ ہوا ہے جی، یقیناً نماز جمعہ میں
چلو 2-4 سوال میں کرتا ہوں صرف تصدیق کے لیے، تائید کے لیے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ پشاور میں وہ کون سی جگہ تھی جہاں دھماکہ ہوا ہے؟ مسجد میں، صدقے جان۔ وہ جو لوگ اندر تھے وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ جنہوں نے پتا ہو تو بولو۔ شیعہ مسلک سے۔ انہیں جب مارا گیا ہے تو وہ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی قاتل کے دل میں شیعت کی نفرت اتنی زیادہ بھر دی گئی تھی کہ اس نے انہیں قتل کرنے کے چکر میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اس نے پہلے اپنے آپ کو اڑایا کہ میری جان جاندی ہے تے جائے، اے نہیں بچنے چاہیے۔ مقصد تو یہی نا۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیمرے کا سہارا لے کے کہ وہ جنہیں مارا ہے ان کا کوئی قاتل کے ساتھ کوئی پیسے کا مسئلہ تھا؟ نہیں، مجھے آواز کے ساتھ، تاکہ آپ کے سارے ہلتے ہوئے کیمرے میں نہیں آئیں گے، آواز آئے گی۔ کوئی پیسے کا لین دین تھا؟ کوئی پراپرٹی کا مسئلہ تھا؟ کوئی زمین جاگیر جائیداد کا رولا تھا؟ نہیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے مار دیو اے علی والے نے، انہوں نے مار دیو اے حسین والے نے، انہوں نے مار دیو اے ہر شان علادن حسین دی اماں سچی ہے، انہوں نے مار دیو اے آدم ساڑھے قائم نے ظہور کرنا ہے۔ یہی دشمنی ہے نا۔ کوئی پیسے کا لین دین نہیں، کوئی زمین کا جھگڑا نہیں، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مار دو۔ یہ شیعہ ہے، ان پہ لیبل شیعت کا لگا ہوا تھا۔ نفرت اس کے ذہن میں برین واش کر کے اتنی بھر دی گئی، اس نے اپنے آپ کو پہلے اڑایا ہے۔ اس نے کہا میں جاؤں گا تو خدا بارہ تو میرے نال جان گے نا، وہ زیادہ شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ میں منت کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ہر بندے کے اللہ نے ریکارڈنگ سسٹم رکھا ہوا ہے، میری گل ریکارڈ کرنا تو باہر لے جانا۔ یہ بات نہ لے کے جا سکے ڈاکٹر صاحب تو مجھے بڑی تکلیف رہے گی۔ اتنی گرمی میں آیا، بیٹھا، پڑھا اور لطف نہیں آ سکا۔ اگر ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ مسائل نہیں، میں فضائل پہ سلام کروں گا۔ ہماری شرافت کو ہماری بزدلی یا کمزوری نہ سمجھا جائے، ہمارے صبر کو ہماری نالائکی یا ہماری نااہلی نہ سمجھا جائے۔ ہم کچھ کہتے نہیں تو یہ ہماری شرافت ہے، ہم چپ ہیں تو یہ ہماری ماؤں کی تربیت ہے، ہم ملک کے امن کو برباد نہیں کرتے تو یہ ہماری حب الوطنی ہے۔ ورنہ جواب میں دے رہا ہوں، کتنی بڑی بڑی دعائیں ہوئی ہیں، کتنے نعرے ہوئے ہیں، کتنی دادیں ہوئی ہیں۔ مجھے ٹھیک ہے ایک ذاکر کی حیثیت سے ٹھیک ہے، لیکن ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے مجھے بابا جی 4 مصرے پڑھ کے اسی پہ سلام کر رہا ہوں۔ مجھے داد نہیں چاہیے، مجھے دعا نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی تائید چاہیے، اور تائید کی آواز کم سے کم وہاں تک جائے جہاں میں گاڑی سے اترا ہوں کہ وہ لنگدا ٹپدا کوئی بابا جی سنے تو صحیح، شیعہ قوم دے نکے جو نوکر نے گل کی تھی تو شیعہ نے اس گل دا مول کی پایا جی۔ اگر ہم کچھ کہتے نہیں تو یہ ہماری شرافت ہے، ہم چپ ہیں تو یہ ہماری حب الوطنی ہے۔ ورنہ بات یہی ہے کہ یزیدیت ہے جس سے برسر پیکار باقی ہے، یزیدیت ہے جس سے برسر پیکار باقی ہے، یزیدیت ہے جس سے برسر پیکار باقی ہے، وہ خود باقی، علم باقی ہے اور دستار باقی ہے۔ حسین ابن علی کی لاڈلی بیٹی سکینہ نے ابھی تو مشق دی ہے نا، ابھی تلوار